کس قدر بابرکت ہے وہ اللہ جس نے انسان جیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ لذا تو اشرف المخلوقات ہے، اشرف بن کر رہ، شریف بن کر رہ، بیبا بن کر رہ، تیرے ہاتھ پر بھی کنٹرول ہو تاکہ ہاتھ کبھی غلط نہ چلے، تیرے کان پر بھی کنٹرول ہو، تیرا کنٹرول سب سے زیادہ تیری زبان پر بھی ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں جو سکول ہوتے تھے اس میں سمجھاتے تھے پہلے تولو پھر بولو، تاکہ بچے کی تربیت ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے زبان سے کیا کچھ کہنا ہے۔ اگر انسان بن کر زندگی بسر کرے تو اس کو کہیں گے صاحب اخلاق، اس کو کہیں گے خوش اخلاق، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق والا، کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، کبھی وہ کسی کے خلاف بات نہ کرے، بہترین زندگی بسر کرے کہ ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن انسان میں خواہشات کی قوت پائی جاتی ہے، انسان میں بڑا بننے کی خواہش پائی جاتی ہے، انسان میں غرور بھی پایا جاتا ہے، تکبر بھی پایا جاتا ہے، مال و دولت آ جائے تو پھر چودراہٹ آ جاتی ہے کہ مجھ سا کون۔ غریب کی عزت اس کے سامنے نہیں ہوتی، کسی کو وہ پوچھتا نہیں، کسی کی عزت نہیں کرتا۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سے 8-10 کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے جو غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے غفلت، کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کسی کا بندہ بن کر آیا ہوں، اسے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں نے لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہا گیا ہے جب میں پیدا ہوا ہوں، تو احساس ہی نہیں ہوتا، غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ غفلت کی زندگی کھیل کود میں رہتا ہے، ہر وقت کھیل تماشے میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بحیثیت انسان میری کوئی تکلیف بھی ہے یا نہیں، مجھے کچھ کرنا بھی ہے یا میں نے نہیں کرنا۔ اور پرانے زمانے میں کھیل ہوتا تھا، کبھی بٹیر ہوتا تھا، یہاں رکھ لیتے تھے اور اس کو سارا دن لے کر پھرتے رہتے تھے آوارے لڑکے۔ اور آج کل ماشاءاللہ موبائل مل گیا ہے۔ یہ موبائل قوم کی تباہی کی نشانی ہے۔ جس بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا جائے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک وہ اس طرح کر کے بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کی یہ کمر باقاعدہ جھک جاتی ہے، دوسرا اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تیسرا خود اس کے اپنے دماغ پر اثر ہوتا ہے، چوتھا جیسے انسان بھنگ پیتا ہے یا چرس پیتا ہے اس کا نشہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو نہ ملے تو ماں کو بھی مارنے لگ جاتا ہے، باپ کو بھی مارنے۔ یہ بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو نہ ملے پھر ایسی صورت میں اسی طرح شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے آج کل ماں باپ کوشش کرتے ہیں دفع کرو، اس کو دے دو کھیلتا رہے گا، لیکن اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہ پڑھائی کا رہتا ہے نہ کسی اور کام کا رہتا ہے۔ ہر چیز میں توازن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچے کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اس کو کھلاتے رہیں یا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا یا اسہال شروع ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا۔ توازن سے جو کام ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز دے دینا وہ علیحدہ ہے۔ مرد بھی یہی ہے، آپ کسی جگہ دنیا میں چلے جائیں، عورت مرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 7-8 آدمی اگر بیٹھے ہوئے تو 6 ایسے آدمی ہوں گے جو موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بیوی بیٹھی ہے، وہ بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، حالانکہ قیامت کے دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، نہ بھائی کے ساتھ تعلق ہوگا، نہ بہن کے ساتھ تعلق ہوگا، نہ بیوی کے ساتھ ہوگا، نہ ماں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک تباہی کی نشانی ہے جو انسان
یہ کام جو ہے وہ تو گویا غفلت ہوتی ہے اسے کہ آیا میرا کوئی فریضہ ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، آیا میں مخلوق ہوں، آیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے یا نہیں،